الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ وقال الله تعالى في مقام آخر وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في مقام آخر إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزل لا یزال کی ذات اقدس کے لیے صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے
ایک عرصے سے ہم ایک سبق دہرا رہے تھے قصص الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہ شعبان کے آخری دن آئے اور موقع کی مناسبت سے ہم نے وہ اسباق روکے. تب تلک حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام تک خدا کے کچھ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات ہم نے پڑھے، جن کے تذکرے اسلامی کتابوں میں ہیں. اور محققین کے فیصلوں کی روشنی میں پھر ماہ رمضان آیا، خیر سے گزر گیا. اس کے بعد تقریباً قریب ایک ماہ مجھے جمعے کا یہاں موقع نہیں ہوا. میں کچھ جمعے بار آ گئے، کچھ سفر پر آ گئے. 2 ماہ کا ناغہ ہو گیا قصص الانبیاء کا. اس لیے آج ہم انشاءاللہ اپنے اس رکے ہوئے سبق کو واپس شروع کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام سچ حق کہنے کی، سننے کی، اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق دیں. وقت چونکہ بہت تھوڑا ہے اور قصص الانبیاء کی جو اگلی کڑی آئے گی وہ بہت لمبی ہے، اور قرآن پاک میں بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے ان نبی کے واقعات کو ایک ہی جگہ پر بیان فرمایا. ایک سے مراد یہ کہ ایک ہی صورت کے اندر، ورنہ خدا کے کئی ایسے انبیاء گزرے جن کے تذکرے قرآن پاک میں کثرت کے ساتھ ہیں، لیکن قرآن پاک میں جا بجا ہیں. پہلے پارے میں آ گئے، کوئی تیسرے میں آ گئے، چوتھے میں آ گئے، آخری میں آ گئے، 23ویں میں آ گئے، 16ویں میں آ گئے. لیکن ایک خدا کے نبی جن کا ارادہ ہے ہم اگلی قسط سے اسباق شروع کرنے کا، ان کا تذکرہ اللہ نے قرآن پاک میں ایک ہی صورت میں بیان فرمایا. خیر وہ تو انشاءاللہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے. ان کے واقعات سے پہلے قصص الانبیاء میں تو انہی نبی کے واقعات کے ضمن میں ہی ان کے تذکرے کچھ اختصار کے ساتھ بیان کیے گئے. لیکن ہدایت کے چراغ میں مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری نے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام اور ان پیغمبر کے واقعات کے درمیان میں ان کے واقعات کو لکھا، لیکن بڑے اختصار کے ساتھ، اور اس وضاحت کے ساتھ کو قرآن پاک میں بھی حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات جو ہیں وہ ان نبی کے واقعات کے ضمن میں اللہ نے بیان فرمائے. کہیں کہیں اور کچھ واقعہ آ گیا تو اختصار کے ساتھ بیان فرمایا. معنی یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صاحب ہدایت کے چراغ نے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا عنوان قائم کیا. آپ نے پڑھ رکھا ہے، سن رکھا ہے، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پوتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت یعقوب یہ حضرت اسحاق کے گھر میں پیدا ہوئے، اور اس زمانے میں بھی اگرچہ تعداد کے لحاظ سے تو اتنے نہ صحیح،
لیکن بہرحال قوت کے لحاظ سے وہ اس وقت ایک طاقت ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بلکہ جسے نئی دنیا کہا جاتا ہے وہاں سامنے تو صلیب ہے، لیکن محققین علماء کا فیصلہ بھی یہ ہے کہ اس صلیب کے بھی در پردہ طاقت انہی کی ہے۔ وہ قوم تب سے لے کر اب بھی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد پر بھی ہوگی، جن کے ساتھ حضرت کا آمنا سامنا ہو۔ خیر، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ انہی کی اولاد سے آگے چلی ہے۔ اپنے وقت میں ایک بڑی شاندار قوم بھی رہی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے واقعات میں مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری لکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ قرآن پاک میں تو ان کے بیٹے کے واقعات کے ضمن میں ہی آیا ہے، مستقل بہت کم آیا ہے۔ اس لیے جہاں حضرت یعقوب کے بیٹے کے واقعات ہم انشاءاللہ اگلی قسط سے پڑھیں گے تو پھر سنگ سنگ میں حضرت یعقوب کے وہ واقعات بھی چلتے رہیں گے، لیکن جہاں تک مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری نے بطور تمہید کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے واقعات لکھے ہیں، وہاں تک کچھ نہ کچھ ہم پڑھیں گے۔ بالکل ابتدا میں حضرت نے لکھا ہے کہ قرآن پاک میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام 10 جگہ آیا ہے۔ آگے ایک واقعہ حضرت نے لکھا ہے، ظاہر ہے وہ پورا تو ہم نہیں پڑھتے، اور وہ ہے بھی اسرائیلی روایات میں سے۔ قرآن پاک یا احادیث طیبہ تو اس واقعے سے خاموش ہے۔ اسرائیلی روایات کے حوالے سے حضرت نے بھی لکھا ہے کہ غالباً ابتدا میں ہی حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں کے ہاں چلے گئے تھے، وہاں رہے، اور یہ بھی نہیں کہ 1 2 3 سال بلکہ اس اسرائیلی روایت کے مطابق 20 سال تک وہیں رہے۔ بعد میں اپنے ماموں کے ہاں سے واپس آنا چاہے تو ماموں نے خوشی سے اجازت دی، بلکہ وہ اسرائیلی روایت تو یہ بھی بتاتی ہے کہ ماموں نے یعنی تعاون بھی کیا اور رشتے بھی دیے اور رخصت بھی کیا، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے دادا کے شہر، جسے دنیا اب فلسطین کہتی ہے، تب اسے کنعان کہا جاتا تھا، وہاں واپس آئے۔ اور مولانا عبد الرحمن صاحب لکھتے ہیں کہ یہ جو خطہ تھا نا، جنہیں کنعانیوں کہا جاتا تھا، کنعانیوں کے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا کہ جا کر انہیں دین ابراہیم، جا کر انہیں ملت ابراہیم، جا کر انہیں دین اسلام کی تعلیمات دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے انہی واقعات میں ایک اور واقعہ بھی لکھا ہے، لیکن بہرحال وہ اسرائیلی روایت کے حوالے سے ہم اس کو چھوڑتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان آئے اور وہاں آباد ہوئے، اور علماء نے لکھا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اولاد سے نوازا۔ اور اگر اس زمانے کی کتابوں کو آپ پڑھیں یا اس پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اولادیں بھی ظاہر نقش کے لحاظ سے اس وقت میں بات کر رہا ہوں کہ آنکھوں میں نہیں جچتی تھی لوگوں کے، یعنی ایسے ان کے یعنی ڈیل ڈول اور نقش و نگار تھے، اور بہرحال خیر ہوں گے بھی کیوں نہیں، آخر وہ نبوت کے خاندان سے تو تھے،
سارے کے سارے خدا کے نبی تو نہیں تھے، لیکن باپ نبی تھے، دادا نبی تھے، پردادا نبی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب وہاں پر تشریف لائے، آباد ہوئے، چلتے چلتے ایک بات سنیں، قرآن پاک میں پہلے پارے میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے اخیر وقت کو بیان فرمایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی تو وہ واقعہ ہم تب پڑھیں گے جب ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات میں پہنچیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اس واقعے کا انشاءاللہ ربط وہیں آئے گا۔ اس لیے بجائے اس کے کہ ہم اس کو دوبارہ وہاں پڑھنے کے، یہاں پڑھنے کے، وہیں ایک ہی دفعہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، حضرت یعقوب علیہ السلام ہوں یا حضرت یوسف علیہ السلام ہوں یا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں، خدا کے ہر نبی اور خدا کے ہر رسول مسلمان کی سر آنکھوں پر ہیں۔ جس طرح مسلمان پابند ہیں کہ وہ حضرت محمد الرسول اللہ کا احترام کریں، وہیں مسلمان پابند ہیں کہ وہ خدا کے ان تمام انبیاء کا احترام کریں۔ ہاں، یہ اگلی بات ہے کہ آپ اور ہم عمل کریں گے حضرت محمد الرسول اللہ کی شریعت پر صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی شریعت پر عمل ہوگا، لیکن باقی تمام انبیاء کی نبوت پر بھی ایمان ہوگا، احترام بھی ہوگا، لیکن عمل حضور کی شریعت پر ہوگا۔ انبیاء علیہ السلام آئے اس دنیا میں، علماء نے لکھا ہے حضرت آدم سے لے کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی خدا کے نبی اور خدا کے رسول گزرے ہیں، تمام کے تمام خدا کے نبیوں، تمام کے تمام خدا کے رسولوں کا عقیدہ ایک ہی تھا۔ عقیدے کی جو تین بنیادیں ہیں، توحید، رسالت، آخرت، خدا کے تمام نبی ان پر متفق رہے ہیں، خدا کے کسی نبی نے ان تینوں میں سے یا تینوں سے کسی ایک سے بھی اختلاف نہیں کیا۔ شرائع اپنے اپنے تھے، جو شریعتیں تھیں وہ اپنی اپنی تھیں۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت اپنی تھی، حضرت محمد الرسول اللہ کی شریعت اپنی ہے، اور حضور کی شریعت یہ قیامت تک رہے گی۔ ایک بات۔ دوسری بات، جہاں پر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے اور آپ نے احترام کرنا ہے، وہیں آپ نے اور ہم نے انبیاء سابقین کا بھی احترام کرنا ہے۔ اور کل ہی بات ہوئی میری تھوڑی سی دیر فون پر علامہ خالد محمود صاحب سے۔ علامہ خالد محمود صاحب نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ یہ قرآن پاک کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے کہ قرآن نے اپنے سے پہلے مذہبی پیشواؤں کو بڑی شاندار تکریم کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے واقعات آپ قرآن میں پڑھیں تو میں نے پہلے کہا کہ ایک تو حضرت کے واقعات حضرت یوسف کے واقعات کے ضمن میں آئے ہیں، آپ وہ پڑھ لیں، پتہ چلے گا کہ ایک پیغمبر کی گفتگو دنیا سے ہو رہی ہے۔ لیکن اس کے سنگ یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمیں خدا کا یہ کلام جسے قرآن کہتے ہیں حضرت محمد الرسول اللہ کے واسطے سے دنیا تک آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کسی کو حضور پر اعتبار نہیں ہے وہ قرآن پر اعتبار نہیں کر سکتا، یہ یاد رکھیں۔ اور حضور علیہ السلام کو آپ نے اور ہم نے اس زمانے میں پایا، بولے حضور کا دور تو پہلے تھا، حضور کی رسالت اور شریعت کا دور قیامت تک ہے،
لیکن حضور علیہ السلام کی پاک زندگی تو اس دور میں جہاں تک اللہ نے دی، پھر حضور اس دنیا سے پردہ فرما گئے. لیکن جہاں اللہ نے اپنے کلام کے الفاظ کو محفوظ رکھا ہے، اللہ نے اپنے آخری رسول کے کلام کو بھی محفوظ رکھا ہے، جسے حدیث کہتے ہیں. یاد رکھیں، ہمارے ملک کے ایک عالم گزرے، فوت ہو گئے. وہ فرمایا کرتے تھے، ان سے سوال ہوا حدیث کیا ہے؟ فرمایا کہ خدا کے کلام کو دیکھنے کے لیے حدیث آنکھیں ہیں. حدیث نہیں ہوگی تو خدا کا کلام سمجھ میں نہیں آئے. اس لیے قرآن و حدیث نے جس شان سے اپنے سے پہلے مذہبی پیشواؤں کے تذکرے فرمائے ہیں، وہ بے مثل و بے مثال ہے. آئیے اسی حوالے سے ایک چھوٹی سی بات پڑھ کے اس درس کو ختم کرتے ہیں. یہ میرے ہاتھ میں بائبل ہے. قرآن نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا ہے، وہ ہم انشاءاللہ اگلی کڑی کے ساتھ پڑھتے چلے جائیں گے جب اللہ نے توفیق دی. لیکن اتنی تمہید سے تو آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک رسول، ایک پیغمبر کی شان سے بیان کیا ہے. اور ہر انسان جو بھی قرآن کا مطالعہ کرے گا، اس کے دل میں حضرت یعقوب کی عظمت بیٹھے گی. لیکن اگر کوئی اس کو پڑھے گا، ہماری کوئی کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں ہے، لیکن ایک شخص نے لکھا ہے کہ مسلمان ویسے ہی کہتے رہتے ہیں کہ بائبل خدا کا کلام نہیں ہے، یہ خدا کا کلام ہے. ہم اس جملے کے ساتھ ایسے تو اتفاق نہیں کرتے، بلکہ ہمارے ملک میں ایک عالم ہے مولانا بشیر صاحب، بڑے عجب عالم ہیں. شاید آپ نے تو خیر آپ کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. انہوں نے لکھا ہے یہ کلام خدا نہیں ہے، لیکن اس میں کلام خدا ہے. نہیں سمجھ آئی بات؟ فرمایا یہ کلام خدا نہیں ہے، لیکن اس میں کلام خدا ہے. اب میں آپ کو دیکھیں ایک واقعہ سناتا ہوں بائبل سے. یاد ہوگا آپ کو میں نے بتایا تھا اس کے دو حصے ہیں. پہلے حصے کی پہلی 5 کتابیں وہ ہیں جنہیں یہ کیا کہتے ہیں؟ تورات. کیا کہتے ہیں؟ تورات. ان میں پہلی کتاب ہے یہ کتاب پیدائش. اس میں ذرا حضرت یعقوب کا واقعہ لکھا ہوا ہے، وہ پڑھیں. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ یہ ساری کلام خدا نہیں ہے، اس میں کلام خدا ہے، یہ الگ بات ہے. لیکن اب ذرا یہ دیکھیں، وہ ایک طرف قرآن رکھیں کہ قرآن حضرت یعقوب کے واقعات کو کیسے بیان کرتا ہے، دوسری طرف یہ رکھیں. ذرا سنیں، اس کا باب نمبر 27 ہے، کتاب پیدائش. دھیان سے سنیں، اور پھر آپ اپنے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی یہ فہم بخشا ہے، اپنے ضمیر سے پوچھئے کہ کیا یہ کسی پیغمبر کی سیرت ہو سکتی ہے. لکھا ہے جب یہ حضرت میں کہہ رہا ہوں یہاں نہیں ہے، یہ یاد رکھیں، یہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی اتباع سے مسلمانوں کو شرف بخشا ہے کہ وہ پیغمبر کسی پیغمبر کا، حضور سے پہلے کے پیغمبر کا بھی نام لے تو پیغمبر کے نام سے پہلے حضرت کہتے ہیں، آخر میں علیہ السلام کہتے ہیں. یہ حضور کی تعلیم. یہاں لکھا ہے جب اسحاق ضعیف ہو گیا اور اس کی آنکھیں ایسی دھندلا گئیں کہ اسے دکھائی نہ دیتا تھا. مانا یہ کہ حضرت اسحاق کی آنکھوں کا نور چلا گیا، نظر نہیں آتا تھا. تو اس نے اپنے بڑے بیٹے عیسو کو بلایا اور کہا، اے میرے بیٹے. کتابوں سے پتہ چلتا ہے یہ حضرت یعقوب کا وہ بیٹا ہے جو حضرت اسحاق کا وہ بیٹا ہے جو حضرت یعقوب سے بڑا تھا. یعقوب ان سے چھوٹے تھے. قرآن میں ان کا ذکر نہیں ہے، صرف حضرت یعقوب کا ہے. اپنے بڑے بیٹے کو بلایا اور کہا، اے میرے بیٹے. اس نے کہا، میں حاضر ہوں. تب اس نے کہا، دیکھ، یعنی حضرت اسحاق نے کہا، دیکھ میں ضعیف ہو گیا ہوں، مجھے اپنی موت کا دن معلوم نہیں، سو اب تو ذرا اپنا ہتھیار، اپنے ترکش اور اپنی کمان لے کر جنگل کو نکل جا اور میرے لیے شکار مار لا. یعنی حضرت اسحاق کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے سے کہ میرے لیے ایک شکار کر کے لیا.
ربکا سن رہی تھی اور عیسو جنگل کو نکل گیا. باپ نے کہا نا میرے لیے شکار لے آؤ اور اس کو تیار کر کے میرے آگے پیش کرو تاکہ میں کھاؤں اور میرا دل خوش ہو تو میں آپ کو دعا دوں. تو یہ گفتگو, بیٹا تو چلا گیا جنگل کی طرف, اب بیوی سن رہی تھی. بیوی نے سننے کے بعد اپنے بیٹے یعقوب سے کہا کہ دیکھ, میں نے تیرے باپ کو تیرے بھائی سے یہ کہتے سنا کہ میرے لیے شکار مار کر لذیذ کھانا میرے واسطے تیار کر تاکہ میں کھاؤں اور اپنے مرنے سے پہلے خداوند کے آگے تجھے دعا دوں. سو اے میرے بیٹے, اس حکم کے مطابق میں تجھے دیتی ہوں, میری بات کو مان. یعنی اب حضرت یعقوب سے ماں کہہ رہی ہے کہ عیسو تو چلا گیا ہے باپ کے حکم پر تعمیل کرنے, لیکن میں تجھ سے ایک بات کہتی ہوں, میری بات کو مان. اب وہ بات کیا ہے سنیے. جا کر ریوڑ میں سے بکری کے 2 اچھے اچھے بچے مجھے لا دے اور میں ان کو لے کر تیرے باپ کے لیے اس کی حسب پسند لذیذ کھانا تیار کروں گی, اور تو اسے اپنے باپ کے آگے لے جانا تاکہ وہ کھائے اور اپنے مرنے سے پہلے تجھے دعا دے دے. حضرت اسحاق حضرت وہ عیسو کے دینا چاہتے تھے, ماں چاہتی تھی کہ کس کو ملے. تب یعقوب نے اپنی ماں سے کہا, دیکھ میرے بھائی کے جسم پر بال ہیں اور میرا جسم صاف ہے, شاید میرا باپ مجھے ٹٹولے تو میں اس کی نظر میں دغا باز ٹھہروں گا اور برکت نہیں بلکہ لعنت کماؤں گا. حضرت اس کے مطابق تو حضرت یعقوب کو بھی خیال صرف اس وجہ سے آ رہا ہے کہ کہیں حضرت اسحاق مجھے پکڑ نہ لیں. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ فرق کیا تھا, حضرت یعقوب کے جسم میں بال اور عیسو کے جسم پر بال تھے. اس کی ماں نے اسے کہا, اے میرے بیٹے تیری لعنت مجھ پر آئے, تو صرف میری بات مان اور جا کر وہ مجھے لا دے. تب وہ گیا اور ان کو لا کر اپنی ماں کو دیا. اس کی ماں نے اس کے باپ کی حسب پسند لذیذ کھانا تیار کیا, اور ربکا نے اپنے بڑے بیٹے عیسو کے نفیس لباس جو اس کے پاس گھر میں تھے لے کر ان کو اپنے چھوٹے بیٹے یعقوب کو پہنا دیا, اور بکری کے بچوں کی کھالیں اس کے ہاتھوں اور اس کی گردن پر جہاں بال نہ تھے لپیٹ دی. ماں نے جہاں جہاں حضرت یعقوب پر بال نہیں تھے وہاں بال چڑھا دیے تاکہ اگر حضرت اسحاق کہیں ٹٹولے تو بال نظر آ جائیں. اور وہ لذیذ کھانا اور روٹی جو اس نے تیار کی تھی اپنے بیٹے یعقوب کے ہاتھ میں دے دی. تب اس نے باپ کے پاس آ کر کہا, اے میرے باپ. اس نے کہا, میں حاضر ہوں, تو کون ہے میرے بیٹے؟ یعنی حضرت اسحاق پوچھ رہے ہیں کہ تو کون ہے. یعقوب نے اپنے باپ سے کہا, میں تیرا پہلوٹھا بیٹا عیسو ہوں. یہ حضرت یعقوب نے سچ کہا؟ بولو نا. میں نے تیرے کہنے کے مطابق کیا ہے, سو ذرا اٹھ اور بیٹھ کر میرے شکار کا گوشت کھا. یہ شکار کا گوشت تھا. تو دل سے مجھے دعا دے. تب اسحاق نے اپنے بیٹے سے کہا, بیٹا تجھے یہ اس قدر جلد کیسے مل گیا؟ ان کو بھی خیال آیا اتنے جلدی کیسے آ گیا. اس نے کہا, اس لیے کہ خداوند تیرے خدا نے میرا کام بنا دیا ہے. یہ بھی حضرت یعقوب نے سچ کہا. بولو. تب اسحاق نے یعقوب سے کہا, اے میرے بیٹے ذرا نزدیک آ, میں تجھے ٹٹولوں کہ تو میرا وہی بیٹا عیسو ہے یا نہیں. اب حضرت اسحاق کو شک ہونے لگا کہ یہ کوئی وہی ہے یا کوئی اور ہے. اور یعقوب اپنے باپ اسحاق کے نزدیک گیا اور اس نے اسے ٹٹول کر کہا کہ آواز تو یعقوب کی ہے پر ہاتھ عیسو کے. اور اس نے اسے نہ پہچانا اس لیے کہ اس کے ہاتھوں پر اس کے بھائی عیسو کے ہاتھوں کی طرح بال تھے. سو اس نے اسے دعا دی. کنہوں نے؟ اور اس نے پوچھا کہ کیا تو میرا بیٹا عیسو ہی ہے؟ اب پھر پوچھ رہے ہیں. اس نے کہا, میں وہی ہوں. تب اس نے کہا, کھانا میرے آگے لے آ اور میں اپنے بیٹے کے شکار کا گوشت کھاؤں تاکہ دل سے میں تجھے دعا دوں. سو وہ اسے اس کے نزدیک لے آیا اور اس نے کھایا, اور وہ اس کے لیے میں لایا اور اس نے پی. پھر اس کے باپ اسحاق نے اس سے کہا, اے میرے بیٹے اب پاس آ کر مجھے چوم. اس نے پاس جا کر اسے چوما. تب اس نے لباس کی خوشبو پائی اور اسے دعا دے کر کہا, دیکھو میرے بیٹے کی مہک اس کھیت کی مہک کی مانند ہے جسے خداوند نے برکت دی ہو. خدا آسمان کی اوس اور زمین کی فراہمی اور بہت سا اناج اور میں تجھے بخشے. قومیں تیری خدمت کریں اور قبیلے تیرے سامنے جھکیں. تو اپنے بھائیوں کا سردار ہو اور تیری ماں کے بیٹے تیرے آگے جھکیں. جو تجھ پر لعنت کرے وہ خود لعنتی ہو, اور جو تجھے دعا دے وہ برکت پائے. یہ حضرت اسحاق نے دعائیں دی. کن کو؟ آخری بات, جب اسحاق یعقوب کو دعا دے چکا اور یعقوب اپنے باپ اسحاق کے پاس سے نکلا ہی تھا کہ اس کا بھائی آ گیا.
جب بھائی آیا اور شکار لایا، وہ بھی لذیذ کھانا پکا کر اپنے باپ کے پاس لایا، اور اس نے اپنے باپ سے کہا میرا باپ اٹھ کر اپنے بیٹے کے شکار کا گوشت کھا تاکہ دل سے مجھے دعا دے۔ اس کے باپ اسحاق نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا میں تیرا پہلوٹھا بیٹا یسوع ہوں۔ تب تو اسحاق بشدت کانپنے لگا، اور اس نے کہا پھر وہ کون تھا جو شکار مار کر میرے پاس لے آیا، اور میں نے تیرے آنے سے پہلے سب میں سے تھوڑا تھوڑا کھایا اور اسے دعا دی، اور مبارک بھی وہی ہوگا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی ایک کتاب میں حاشیے کے طور پر لکھا ہے یہ پیغمبر کی سیرت ہے، یہ پیغمبروں کا گھرانہ ہے، کوئی اس کو پڑھے گا کس نتیجے پر پہنچے گا؟ خدا کے نبیوں کے گھرانے تو ایسے ہوتے ہیں کہ آپ اور ہم ان گھرانوں کو دیکھ کر اپنے گھر سنوارتے ہیں۔ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اب کیا کہیں گے یہ خدا کا کلام ہے؟ اور بولو تو صحیح۔ اگر مسلمان علماء نے یا مسلمان مانتی ہے کہ یہ سارا کلام خدا نہیں، تو یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اور بولو تو صحیح۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آگے